سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. 37 نمبر آیت ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر آیت ہے. بھائی ایک جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک ریت کے ٹبے چمک رہے ہیں. ایک جوان بیوی کے ساتھ ایک نبی ہے اور اس کا چند دن کا بچہ ہے. جنگل میں ٹبے پر بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو رکھ کر، 2 قلعے کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے دادا ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ، میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے میری بیوی کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے میرے بچے کی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے، مجھے ان کی بھوک کا بھی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں دور دور تک جنگل ہے، ٹبے ہیں، کچھ نہیں اگتا. پر عند بیتک المحرمی، یہاں کچھ نہیں ہے نا، پر تیرا گھر تو قریب ہے نا. پتہ چلا ابراہیم کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے. وزنی جملہ تھا، ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہوں گا، ابراہیم کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے. نہیں بولے جوانی کو کیا کرنا ہے، گھر جا کے آگ لگانی ہے جو قرآن کا ساتھ نہیں دے پائی. پھر سے کہتا ہوں، نبی ابراہیم نبی ہو کر اگر پتھروں کو مشکل کشا مان کر بھی نبی رہا تو ہم کعبے میں آنے والے علی ولی کو مشکل کشا مان کے مشرک کیسے ہو رہے ہیں؟ اس بندے کے ایک ایک الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے. 14 نمبر سورت ہے، سورہ ابراہیم، 37 نمبر آیت ہے. اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم وہ 37 نمبر آیت جو ہے نا، یہاں پہ ایک تصویر PDF کے طور پہ لگا دیتے ہیں. آپ خود ایسا کریں، اسی 37 نمبر آیت کو پڑھیں اور نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس ترجمے کو پڑھیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے پاس لایا ہوں تاکہ یہ لوگ وہاں نماز قائم کریں. اور اس بندے نے وہاں پر ختم کر دیا کہ آپ کے گھر کے پاس لایا ہوں، یعنی کہ آپ کا گھر مشکل کشا ہو سکتا ہے تو حضرت علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ دنیا میں کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے. کون ہے جی؟ حضرت علی، جس نے اللہ کی حق کتاب پر جھوٹ باندھا جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. ترجمہ نکالنے کے بعد، ترجمہ کرنے کے بعد اس کو اپنے لفظوں میں اس بندے نے ایکسپلین کر دیا ہے، اور جس عوام کے سامنے کیا ہے اس کو صرف سبحان اللہ کرنا آتا ہے، الحمدللہ کرنا آتا ہے، نعروں پہ اونچے اونچے مطلب کہ ایسے ہاتھ بلند کرنا آتے ہیں، اونچی آوازوں سے نعروں کو جواب دینا آتا ہے. یہ ان میں حیا نہیں ہے کہ ہم گھر جائیں، گھر جا کے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سمجھیں. اس 37 نمبر آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے اور اس بندے نے صرف کیا مطلب نکالا ہے. یہ مطلب صرف نکالتے ہیں اپنے پیر فقیروں کو بلند کرنے کے لیے. کبھی حضرت علی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے مشکل کشا مان لینا، میری قبر پہ آنا، دعا میں کہنا کہ حضرت علی میری مدد فرمائے؟ تو شرم نہیں آتی؟ تو ہم نے حضرت علی پہ جھوٹ باندھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ وہ پتھروں کو مددگار سمجھ رہی ہے. جب وہ پتھروں کو مددگار سمجھ رہے ہیں تو حضرت علی مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور قرآن کا غلط مترجم کیا تم نے، قرآن پہ جھوٹ باندھا، اللہ کی کتاب پہ جھوٹ باندھا. اگر تم لوگ پڑھنا شروع کر دو نا قرآن کو ترجمے کے ساتھ لفظ با لفظ، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کی ہزاروں سال کی عبادت ہے ایک طرف، یہ ان جیسے جاہلوں اور لعنتی لوگوں کی، اور تمہارا وہ خالی ترجمہ جو تم نے کیا ایک بار وہ اس سے زیادہ افضل ہوگا کیونکہ تم نے حق کو جاننے کے لیے کوشش کی ہے. کبھی مسجد سے جا کے دعا کی ہے کہ مسجد مجھے جو ہے وہ 5000 روپیہ دے دے، مسجد میرے بچوں کو ٹھیک کر دے. کبھی کعبے سے جا کے بولا کہ کعبہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دو؟ پتھر کا نا. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر. اب جب میں بڑا کہتا ہوں آپ مائک چھوڑ دیں، آپ کا اور میرا مزاج ایک ہوتا ہے، پھر کام کہیں اور کا اور نکل جاتا ہے. حیدر حیدر حیدر. جب مجھے یہ کہتے ہیں نا حیدر، مجھے سمجھ آتی ہے حیدر یعنی آج بھی علی کا دروازہ کھلا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. جب مجھے کہتے ہیں نا حیدر 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 تو مجھے سمجھ آتی ہے علی کے علاوہ کوئی در ہے تو دکھاؤ. جب مجھے کہتی ہے نا حیدر تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے علی نے مرحب سے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا.
اور یار جب مجھے حیدر کہتے ہو نا پھر مجھے تاریخ مکہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے. حاجی یہ تاریخ مکہ کا جملہ بڑی ذمہ داری ہے یار, کیمرے دنیا ساری سن رہی ہے. تاریخ مکہ کا جملہ ہے کہ بیت اللہ کے صحن کے قریب ایک جادوگر رہا کرتا تھا, اس کے پاس ایک سانپ ہوا کرتا تھا. مکے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کے پاس لے کر آتے تھے, اسے کہتے تھے چیک کر یہ اپنے باپ کا ہے یا حرامی ہے. وہ اس پر اپنا سانپ چھوڑتا تھا, اگر وہ عذاب پہنچاتا تکلیف دیتا بچے کو تو وہ کہتا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے, اور اگر سانپ کچھ نہ کہتا تو وہ کہتا یہ اپنے باپ کا ہے. آج ابھی طالب مکے کے اس ٹبے سے علی کو گود میں اٹھا کر گزر رہے ہیں, سپیرے کی نظر پڑی, اور نظر پڑی تو آواز دے کے کہنے لگا اے کعبے کے گدی نشین, اے کعبے کے گدی نشین یہ لڑکا کس کا ہے؟ ابھی طالب نے فرمایا میرا ہے. تو رکھو پھر چیک کروں. فرمایا مجھے پتا ہے میرا ہے, تو اپنی تسلی کر لے. علی کو ٹبے پر رکھا, ابھی طالب نے علی کو ٹبے پر رکھا, اس نے اپنا سانپ چھوڑا. چند دن کے علی نے سانپ کو گردن سے پکڑا, اسے مروڑا, اس کی گردن توڑ کر پرے پھینکی. اب وہ جناب وہ اپنی پگ کو زمین پر پھینک کر حیاتن کہتے ہیں سانپ کو, درہ کہتے ہیں چیر دینے کو. اب وہ تڑپنے لگا حیاتن درہ حیاتن درہ حیاتن درہ حیاتن درہ حیاتن درہ, ہائے میرا سانپ چیر دیا, حیاتن درہ حیاتن درہ. ابھی طالب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا اے کعبے کے گدی نشین آج کے بعد حلالی حرام کی پہچان کون کرے گا؟ رکھ کر ہاتھ ابھی طالب نے کہا پریشان نہ ہو, آج تک تیرا سانپ کرتا تھا, آج سے قیامت تک میرے بیٹے علی کا نام کیا کرے گا. یہ بھی میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میں ایک بار جو ہے وہ کوئی چاکلیٹ کھا رہا تھا, تو اس کی جو ہے نا وہ جو پنی ہوتی ہے, ریپر بولتے ہیں نا, ریپر, یہ سنہری کلر کا تھا. تو میں نے یوں وہ کھول کے میں نے اس کو پھینکنے لگا, تو میرے سنت نے فرمایا اس کو پھینکے نہیں. تو اس میں سوال کرنے ہی لگا تو میرے سنت نے خود ہی فرمایا کہ سنہری جالیاں. تو پھر اس کے واسطے میں رک گیا. اچھا کیا, بہت اچھا کیا. آپ اس کی دوسری جہالت دیکھ لیں, جس حیدر پہ یہ اتنا زور ڈالی پڑا ہے اور عوام سے بھی زور لگوائی پڑا ہے کہ حیدر حیدر, اس جاہل پڑھے لکھے جاہل کو یہ نہیں پتا کہ وہ حیدر ہے, وہ ہے والا حیدر, اور جس حیدر کی یہ بات کر رہا ہے وہ حیدر ہے, وہ ہے ڈنڈی والا ہے نیچے جو اس کو کوما ہوتا ہے. اس کو تو اتنا نہیں پتا کہ وہ حیدر ہے, اور جو یہ ایکسپلین کر رہا ہے وہ حیدر ہے. اس لانتی کو اتنا تک نہیں پتا, اور اس کو تم نے پیر اور پتہ نہیں کیا کچھ مانا ہوگا. لوگ اس کے ہاتھ پیر بھی چومتے ہوں گے یقیناً, اور صرف اسی لفظ پہ اس نے پتہ نہیں لوگوں سے کتنے پیسے ماٹھے ہوں گے جو اس پر لٹائے جا رہے ہیں. وہ الگ کنجروں کے جیسے جس پر لٹاتے ہیں نا پیسے, وہ الگ ہیں, اور اس کے بعد جو اس کو بکنگ کے لیے دیے ہوں گے نا, جس طرح سے وہ لڑکیاں اٹھوا کے تم بکنگ پہ لاتے ہو, وہ الگ ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کون ہوں؟ میں بڑی آج نا تلخ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس نے قرآن کا دوسری دفعہ, پتہ نہیں میری نظر میں دوسری ویڈیو ہے, مجھے تو لگتا ہے لاتعداد جب بولتا ہے قرآن پہ جھوٹ ہوگا. اس کی یہ بکواسیں سن کے نا میں اس کو کوئی عزت نہیں دینے والا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بری لگ رہی ہے, آپ مجھے کمنٹس میں گالیاں دے دو, ڈزنٹ میٹر. لیکن اس نے قرآن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی کتاب پہ جھوٹ باندھا, ایک پیغمبر پہ جھوٹ باندھا اس نے کہ وہ پتھر کو مددگار سمجھتے تھے. جس طرح بکنگ پہ عورتیں جاتی ہیں نا, اسی طرح بکنگ پہ یہ بغیرت پیسے لیتے ہیں اور آ کے پھر قرآن کو جھٹلاتے ہیں, نبیوں پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو تم پہ, بے شمار لعنت ہو تم پہ. تمہاری زبان کو تمہارے جسم سے نہ لپیٹا گیا تو مجھے بتا دینا. تم جھوٹ باندھتے ہو. قرآن کا ترجمہ کرنا ہے, 37 نمبر آیت کا ترجمہ کرنا ہے تو پورا کر, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ آئے, ان کو چھوڑا اس در کے پاس, چلو وہ در تھا خانہ کعبہ, اور وہاں پر وہ یہ کہہ کے گئے کہ تاکہ وہ نماز پڑھ سکے. اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ در ان کی, وہ پتھر جو ہے اٹھ کے ان کی مدد کریں گے. وہ کرے گا مدد, وہ کرے گا مدد جو وعدہ لا شریک ہے, پتھر نہیں. کمال ہے, پورے پیغمبر پورے نبی میسنجر آف گاڈ پتھروں سے لڑتے ہیں, جھگڑتے آئے ہیں. یہ شرک مت کرو, مشرک مت بنو, پتھروں سے مت مانگو, دیواروں سے مت مانگو, مزاروں سے مت مانگو, ہیں, اور تم اسی طرف لگا رہے اور بول رہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی یہ کرتے تھے, اور لعنت ہے تم پہ. خدا کے لیے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ان جیسے لوگوں کو جو چومتے چاٹتے ہیں نا لوگ, ان کو عقل آئے اور ان کے جوتے مارے. آج کے بعد بولا ہے نا ایسے لوگوں کو جو قرآن اور پیغمبر پہ جھوٹ باندھتے ہیں. میری اس بات سے کون کون متفق ہے, اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگی, ایکسپلینیشن کیسی لگی, کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.